الحمد لله الذي أحيا قلوبنا بنور الإيمان والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب۔ الحمدللہ آج ہم عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اجماع کے 12ویں اور آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ سلسلہ صرف علم و تحقیق کا نہیں بلکہ ایمان، محبت اور عقیدت کا سفر ہے۔ گزشتہ حصوں میں ہم نے اس عقیدے کے دلائل، احادیث اور اکابر امت کی تصریحات کو سمجھا، اور آج ہم بات کریں گے حیات انبیاء فی القبور کے منکرین کے حکم پر۔ یہ آخری حصہ ہے، لہٰذا اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس ایمان افروز عقیدے کی مکمل حقیقت اور اہل سنت کا موقف واضح انداز میں معلوم ہو جائے۔ اب آئیے چلتے ہیں کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کے مطالعے کی طرف۔ حیات انبیاء فی القبور کے منکرین کا حکم۔ محترم مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزنامہ جنگ، کراچی، 9 جون 1995 میں آپ نے لکھا تھا، سلف صالحین سے بے اعتمادی۔ سوال: ایک فرقہ حیات الانبیاء فی القبور، سماع موتا، اسی دنیاوی قبر میں حساب و کتاب، تعویذ، گنڈا، واسطے اور وسیلے کے قائلین کو کافر اور مشرک کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ حیات انبیاء اور حساب و کتاب یہ سب برزخی معاملے ہے۔ برزخی قبر ہر انسان کو ملتی ہے۔ قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں جس کے اندر انسان کو دنیا میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ افسوس کہ یہ لوگ کافر اور مشرک کے فتویٰ کے ابتدا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان عقائد کی ابتدا ان سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام صالحین ان کے کفر و شرک کے فتوے کی زد میں آتے ہیں۔ خدا را جواب عنایت فرمائیے کہ یہ فرقہ مسلمان ہے یا کافر۔ وجہ سوال یہ ہے کہ میرے ایک ماموں جان اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ کراچی ہی میں وفات پا کر وہی مدفون ہو چکے ہیں۔ میرا ہر وقت انہیں ایصال و ثواب اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر ان کے عقائد کی وجہ سے میں جھجکتا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ فرقہ مسلمان ہی نہ ہو۔ جواب: یہ فرقہ خارجیوں کے مشابہ ہے کہ تمام اکابر اہل سنت کو حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کافر و مشرک سمجھتا ہے، اور ان کے عقائد کا منشا سلف صالحین سے بے اعتمادی اور اپنے جہل پر غرور و پندار ہے۔ عقائد کی کتابوں میں بعض اکابر کا قول ہے کہ جو فرقہ تمام سلف صالحین کو گمراہ کہتا ہو اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا، اور جو ان سب کو کافر قرار دیتا ہو اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ بہرحال ان کو کافر قرار دینے میں تو احتیاط کی جائے، مگر ان کی گمراہی میں شک نہیں۔ آپ اس طرح دعا کیا کرے کہ اگر یہ مسلمان تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس جواب کی روشنی میں گویا جو فرقہ حیات انبیاء فی القبور، سماع موتا، دنیاوی قبر میں حساب و کتاب، تعویذ، گنڈا اور واسطہ وسیلے کے قائلین کو مشرک کہے، وہ آپ کے نزدیک خارجیوں کے مشابہ ہے، اور اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ اس سلسلے میں مجھے آپ سے چند سوالات کرنا ہے۔ آن جناب سے گزارش ہے کہ قرآن و سنت اور مستند حوالوں سے جواب مرحمت فرمائیے۔ وہ سوالات یہ ہے: سماع موتا قرآن کی نظر میں، نمبر 1، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، پارہ 22 رکوع 15 سورہ فاطر۔ ترجمہ: اے نبی، آپ قبر میں پڑے ہوئے یعنی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ایک اور آیت میں ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، سورہ روم۔ ترجمہ: اے نبی، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ سورہ نمل میں بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے جو سماع موتا کی نفی کر رہی ہے۔ مذکورہ بالا آیات سماع موتا کی نفی کر رہی ہے، جبکہ آپ کے جواب جو کہ جنگ میں شائع ہوا ہے سے سماع موتا کی تائید ہوتی ہے۔ برائے مہربانی ان آیات کا جو اصل مدعا ہے، یعنی ان آیات کا جو اصل مقصد ہے، اس سے آگاہ فرمائیے تاکہ ان شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکے جو میرے ذہن میں جنم لے رہے ہیں۔ سماع موتا احادیث کی نظر میں، غزوہ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعشوں کو ایک گڑھے میں ڈالا اور گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا: حل وجدتم ما وعد ربکم حقا،
ترجمہ: تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا وہ تم نے حق پا لیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ مردوں کو پکارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون۔ ترجمہ: تم ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ واقعہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کیا گیا تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے کہا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہرگز نہیں فرمائی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بخاری جلد 2 صفحہ 567۔ ترجمہ: انہوں نے اب تو وہ حق بات جان لی ہوگی جو میں ان سے کہتا تھا، اور آپ ایسی بات فرما بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ بخاری جلد 2 صفحہ 567۔ مذکورہ بالا واقعہ میں سماع موتیٰ کا انکار کر رہا ہے۔ آپ یہ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علمیت میں کیا مقام تھا۔ ان سے بہتر مفسرہ، محدثہ، فقیہہ، خطیبہ، سب سے بڑی مورخہ اور سب سے بڑی ماہر انساب شاید دنیا میں اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں۔ انہوں نے ہی یہ فقہی اصول پیش کیا تھا کہ جو روایت خلاف قرآن ہو وہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگی، یا اس کے تعویل کی جائے گی یا اس کا رد کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ سماع موتیٰ کے انکاری خارجی ہے، جبکہ یہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے سماع موتیٰ کا انکار کیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی اس پہلو سے آگاہ کرے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نظر سے اوجھل رہا۔ سماع موتیٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کچھ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس آ کر سلام کر کے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے قبر والو، تم کو جو کچھ خبر بھی ہے اور کیا تم پر اس کا کچھ اثر بھی ہے کہ میں تمہارے پاس مہینوں سے آ رہا ہوں اور تم سے میرا سوال صرف یہ ہے کہ میرے حق میں دعا کرو، بتاؤ تمہیں میرے حال کی کچھ خبر بھی ہے یا تم بالکل غافل ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ قول سن کر اس سے دریافت کیا کہ کیا قبر والوں نے کچھ جواب دیا؟ وہ بولا نہیں دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر کہا: تجھ پر پٹکار، تیرے دونوں ہاتھ گرد آلود ہو جائے، تو ایسے جسموں سے کلام کرتا ہے جو نہ جواب دے سکتے ہیں اور نہ وہ کسی چیز کے مالک ہے اور نہ وہ آواز ہی سن سکتے ہیں۔ پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی: وما انت بمسمع من فی القبور۔ ترجمہ: اے نبی، تم ان لوگوں کو جو قبروں میں ہے نہیں سنا سکتے۔ غرائب فی تحقیق المذاہب و تفہیم المسائل، صفحہ 1۔ یہاں بھی وہی سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی سماع موتیٰ کے انکاری تھے، پھر بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ عمل کیسا تھا، ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھا دے۔ واسطے اور وسیلے۔ اب میرے سوالات مذکورہ عنوان کے تحت ہوں گے، امید ہے جواب مرحمت فرمائیں گے۔ واسطے اور وسیلے قرآن کی نظر میں۔ سورہ بقرہ آیت 186 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرا ہی حکم مانے اور مجھ پر ہی ایمان لائے۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالے۔ سورہ قاف آیت 14 میں ارشاد ہے: ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو باتیں اس کی جی میں آتی ہے، اور ہم اس سے اس کی شیرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ اعراف آیت 180 میں ارشاد ہے: اور اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ درجہ بالا تمام آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں کوئی خرابی ہو، لہٰذا آپ محترم سے یہ مؤدبانہ غرض ہے کہ مذکورہ بالا آیات جو کہ واسطے اور وسیلوں کی نفی کر رہی ہے کا درست مفہوم کیا ہے۔ واسطے اور وسیلے احادیث کی روشنی میں ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس نے یہ دعا کی، اے اللہ میں آپ سے اس وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تمام حمد آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، آپ مہربان اور احسان کرنے والے ہیں، زمین و آسمان کے بنانے والے ہیں، اے جلال و اکرام والے، اے زندہ اے بندوبست کرنے والے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 216۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے عطا کیا جاتا ہے۔ مذکورہ حدیث سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کو کسی نبی، کسی پیر، کسی فقیر کے واسطہ اور وسیلے کی ضرورت نہیں، اور ایسی کوئی دوسری حدیث بھی ہمیں نہیں ملی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کے علاوہ کسی دوسرے واسطے یا وسیلے کا ذکر کیا ہو۔ لہٰذا آپ سے سوال ہے کہ ہم واسطے یا وسیلے کے قائل ہو تو کیوں کر، ذرا تفصیل سے جواب عنایت فرما دیں۔ واسطے اور وسیلے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں یہ بات کسی کو درست نہیں کہ دعا مانگے اللہ سے کسی اور وسیلے سے، بلکہ چاہیے کہ اللہ ہی کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ وسیلہ پکڑے، اور یہ بھی نہ کہے کہ مانگتا ہو تجھ سے بھی فلاں یا 7 فرشتوں یا نبیوں کے تیرے اور مثل اس کے۔ در مختار۔ لیجئے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ بھی حاضر ہے، ہم واسطے اور وسیلے کے قائل ہو تو کیوں کر، مؤدبانہ غرض ہے۔ تعویذ گنڈے۔ محترم مولوی صاحب، تعویذ گنڈوں کا ثبوت یا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، ہاں احادیث اس کا رد کرتی نظر آتی ہے۔ مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ دم، تعویذ اور تیوالہ سب شرک ہے۔ ابو داود مشکات صفحہ 389۔ ہماری ناقص عقل تو یہ کہتی ہے کہ قرآن سراسر راہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ہم اس کو سمجھ کر ہی حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے سے یا گول کر پینے سے۔ ویسے ہم ہدایت کے طالب ہیں، آپ نے جو اس کے نہ ماننے والوں کو خارجی کہا ہے، ضرور آپ کی نظر میں کوئی حدیث، کوئی واقعہ ہوگا، برائے مہربانی ہمیں بھی اس سے آگاہ فرمائیے، نوازش ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور شہد دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں میں مومنین کے لیے شفا ہے، تو کیا جس طرح قرآن کو گلے میں لٹکاتے بازو پر باندھتے ہیں، اسی طرح شہد کی بوتلوں کو گلے میں لٹکانے یا بازو پر باندھنے سے شفا مل سکتی ہے؟ جواب عنایت فرمائیے، عین نوازش ہوگی۔ دنیاوی قبر میں حساب و کتاب۔ محترم لدھیانوی صاحب، مذکورہ بالا عنوان کے تحت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دنیاوی قبر میں جو حساب و کتاب کو نہ مانے وہ خارجی کیسے ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نطفے کی بوند سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر عطا فرمائی۔ سورہ عبس آیت 18 تا 21۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر یعنی مٹی والی قبر میسر نہیں آتی، کچھ کو جانور بھی کہا جاتے ہیں، کچھ پانی میں مر جاتے ہیں، کچھ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کسی کو لوگ جلا دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیاوی قبر میسر نہیں آتی، تو پھر قرآن کا یہ دعویٰ کہ ہم انسان کو قبر عطا کرتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ قرآن کا دعویٰ بالکل سچا ہے، اور قرآن میں مذکورہ قبر سے مراد برزخی قبر ہے جو ہر ایک کو ملنی ہے، اور مردے پر عذاب و راحت کا دور گزرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آل فرعون کو صبح و شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ مومنون آیت 45۔ فرعون کی لاش آپ دیکھ لے، یورپ میں محفوظ ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسے آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عذاب کا یہ دور اس پر کہاں گزرتا ہے۔ فرعون کی لاش یعنی بدن کو بچانے کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت 90 تا 92 میں کیا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ حیات الانبیاء فی القبور۔ محترم لدھیانوی صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ
ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، سورہ مومنون آیت 15-16۔ ترجمہ: دنیاوی زندگی کے بعد تمہیں ایک دن ضرور مرنا ہے اور پھر روز قیامت ہی اٹھایا جانا ہے۔ اور طلب بات یہ ہے کہ اس اصول کے لیے کسی نبی، ولی، بزرگ کی تخصیص نہیں ہے، یہ اصول عام ہے، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون، سورہ زمر آیت 30۔ ترجمہ: بے شک اے نبی تم بھی مرنے والے ہو اور ان لوگوں کو بھی موت آنی ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس مقرر وقت پر سب کو موت آئے گی یا آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واضح آیات کی موجودگی میں یہ کہنا کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے، تو قرآن کی یہ بات کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیا عام لوگوں کے لیے؟ کیونکہ اگر حیات الانبیاء فی القبور کو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کو موت آتی ہی نہیں، اور اگر آتی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، قبر میں جاتے ہی وہ زندہ ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر مرنے والا قیامت کے دن ہی اٹھے گا۔ حیات الانبیاء فی القبور سے متعلق میں ایک واقعہ درج ذیل کر رہا ہوں، جو کہ بخاری کی ایک طویل ترین حدیث ہے اور واقعہ معراج سے متعلق ہے۔ اس کا آخری حصہ درج ذیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل ہے، ذرا اپنا سر اوپر تو اٹھائیے۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو میں نے اپنے سر کے اوپر ایک بادل سا دیکھا۔ ان دونوں نے کہا، یہ آپ کا مقام ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ ان دونوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے، اگر آپ اس کو پورا کر لے تو اپنے اس گھر میں آ جائیں گے۔ ترجمہ از عبارت صفحہ 185 بخاری جلد 1 مطبوعہ دہلی۔ مذکورہ بالا حدیث تو یہ ثابت کر رہی ہے کہ وفات کے بعد نبی مدینہ منورہ کے قبر میں زندہ نہیں، بلکہ اپنے اس گھر میں زندہ ہے جو جبرائیل نے انہیں معراج کے وقت دکھایا تھا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور عروۃ بن الزبیر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ کسی نبی کو کبھی وفات نہیں دی جاتی جب تک اسے جنت میں اس کا مقام دکھا نہیں دیا جاتا۔ مقام دکھا دیے جانے کے بعد اس کو انتخاب کا موقع دیا جاتا ہے، چاہے دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کی ملاقات کو ترجیح دے۔ پس جب آپ کا آخری وقت آیا اور اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میرے زانو پر تھا، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے غش آ گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آخری کلمہ جس کے بعد آپ نے کوئی بات نہ کی یہ تھا، اللہم رفیق الاعلی، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی رفاقت کو ترجیح دی۔ بخاری صفحہ 939 جلد 2 مطبوعہ دہلی۔ بخاری کی یہ حدیث یہ ثابت کر رہی ہے کہ نبی نے اللہ کی ملاقات کو ترجیح دی اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اب اگر ہم انہیں مدینے کے قبر میں زندہ مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی نے دنیا والوں کو ترجیح دی اور ان سے تعلق باقی رکھا۔ براہ مہربانی اس کی وضاحت کر دے کہ ان احادیث کا صحیح مفہوم کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ بخاری کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت ہوئی جب ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ سے قریب ایک مقام پر تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر زندہ کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں یعنی منافقوں کی جو خوشیاں منا رہے تھے ہاتھ اور پیر ضرور کاٹ ڈالیں گے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، زندگی اور موت دونوں میں آپ پاکیزہ رہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ آپ کو 2 موتوں کا مزہ نہ چکھائے گا۔ پھر وہ باہر نکل گئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے قسم کھانے والے، اتنی تیزی نہ کر،
الزہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ نے مجھ سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر باہر نکلے، عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ کی اور عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، سن رکھو کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا اسے معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کا پجاری تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن کی یہ آیات تلاوت فرمائی جن کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ ترجمہ: محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے ہیں، پھر کیا اگر یہ مر جائے یا شہید کر دیے جائے تو تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پیروں پھر جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو جزا دے کر رہے گا۔ ترجمہ: صفحہ 517 جلد 1، صفحہ 640 جلد 2 بخاری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے نبی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ نبی زندہ ہے تو کبھی بھی ان کا خلیفہ منتخب نہ کرتے، نہ اپنے نبی کی تجہیز و تکفین کرتے، نہ ان کو قبر میں اتارتے۔ بعد میں نہ تو کبھی اجتہاد کی ضرورت پیش آتی، نہ رجال کی چھان بین کی، نہ احادیث کی تحقیق میں محنت صرف کرنا پڑتی۔ جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی قبر پر پہنچ کر دریافت کر لیتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ارتداد کے موقع پر وہاں سے رہنمائی لیتے، عمر رضی اللہ عنہ قحط کے وقت، عثمان رضی اللہ عنہ فتنے کے وقت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل و صفین کے موقع پر۔ میری ناقص عقل کے مطابق قبر میں مردہ کے زندہ ہو جانے کا عقیدہ ہی تو قبر پرستی کی جڑ ہے، کیونکہ جب کسی قبر پرست کو یہ یقین دلایا جائے کہ قبر میں موجود شخص تیری آواز کو سن نہیں سکتا، تیری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو تو خود یہ خبر نہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، تو قبر پرست قبر پرستی سے تائب ہو جائے گا۔ محترم لدھیانوی صاحب، اس معاملے پر بھی ہماری رہنمائی کیجیے، نوازش ہوگی۔ خط انتہائی طویل ہو گیا ہے، کیا کرے، عقائد کے مسائل تھے جن پر ہماری دوزخ اور جنت کا دار و مدار ہے، کیونکہ جس شخص کے عقائد وہ نہ ہو جو کہ قرآن و حدیث صحیح نے بیان کیے ہیں تو وہ شخص لاکھ نیک اعمال کرتا رہے، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ، لیکن یہ چیزیں اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ سب سے پہلے چیز ایمان ہے۔ محترم، خط طویل ہے جو کہ آپ کا بہت سا قیمتی وقت دے گا، لیکن میں پر امید ہوں کہ آپ جواب ضرور عنایت فرمائیں گے۔ آپ کے روزنامہ جنگ میں دیے ہوئے جوابات سے جن شکوک و شبہات نے جنم لیا تھا میں انہیں ہی معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور میں انتہائی مشکور رہوں گا کہ آپ مجھے جوابات سے مطمئن فرمائے۔ فقط تحریم احمد صدیقی، مکان نمبر 7، اے میر فضل ٹاؤن، نزد فضل مسجد والی گلی، لطیف آباد نمبر 9، 10 دسمبر 1995۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم جناب تحریم احمد صدیقی صاحب، سلام مسنون کے بعد گزارش ہے کہ جناب کا گرامی نامہ میرے ایک تحریر کردہ جواب کے سلسلے میں جو 9 جون 1995 کے اخبار جنگ میں شائع ہوا تھا موصول ہوا، جس میں جناب نے سماع موتیٰ، حیات فی القبور، تعویذ، گنڈے اور توسل وغیرہ مسائل کے بارے میں اپنے موقف کی دلائل پیش کر کے مجھے ان کا جواب لکھنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس ناکارہ نے اس فرقے کو خارجی فرقے کے مشابہ کہا ہے۔ اس کی وجہ سائل کا یہ فقرہ ہے۔ افسوس کہ یہ لوگ کافر و مشرک کے فتوے کی ابتدا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کرتے ہیں کہ ان عقائد کی ابتدا ان سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام صالحین رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتوے کی زد میں آتے ہیں۔ خارجی لوگ بھی اپنے نظریات کے لیے قرآن کے حوالے دیتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ متابعین رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے مزعومہ نظریات سے متفق نہیں تھے ان کو کافر قرار دیتے تھے۔ اگر آپ حضرات بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مسند الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور ان کے بعد کے تمام اکابر و اعاظم پر کافر و مشرک ہونے کا فتویٰ صادر فرماتے ہیں،
تو بلا شبہ آپ خارجی فرقے کے مشابہ ہے۔ اس صورت میں آپ کے دلائل پر غور کرنا اور آپ کے استدلال کی غلطی واضح کرنا بھی سود ہے، کیونکہ حدیث نبوی کے مطابق لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من ہوا۔ آپ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بس جب کوئی شخص اپنے نظریے پر اتنا پکا ہو کہ اپنے سوا پوری امت کے اکابر و اعاظم کو کافر و مشرک اور بی ایمان سمجھتا ہو، اس سے کسی جزوی مسئلے پر گفتگو کرنا کار عبث ہے۔ البتہ چند نکات آن جناب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان کی وضاحت فرما دی جائے تو انشاءاللہ آن جناب کے ذکر کردہ مسائل پر بھی معروضات پیش کر کے آن جناب سے داد انصاف طلب کروں گا۔ وضاحت طلب امور یہ ہے: نمبر 1 کہ آپ حضرات ان اکابر امت کو جو حیات الانبیاء فی القبور، سماع موتا، اس قبر میں جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، حساب و کتاب یا سوال و جواب ہونے، تعویذ گنڈے کے جواز اور وسیلہ و توسل کے قائل ہے، واقعتاً کافر و مشرک سمجھتے ہیں، اور شرعاً ان کے وہ احکام ہے جو کافر اور مشرکوں کے ہیں۔ نمبر 2 آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تحریر فرمایا ہے، ان سے بہتر مفسرہ، محدثہ، فقیہہ، خطیبہ، سب سے بڑی مورخہ، سب سے بڑی ماہر انصاب شاید دنیا میں اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں۔ اگر مذکورہ بالا 5 مسائل میں سے کسی مسئلے کی وہ بھی قائل ہو تو کیا وہ بھی آپ حضرات کے نزدیک نعوذ باللہ کافرہ و مشرکہ ہوگی؟ نمبر 3 جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان مسائل میں آپ کے خلاف رائے رکھتے تھے، کیا وہ بھی کافر و مشرک تھے؟ نمبر 4 آپ نے اپنے خط میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 2 جگہ حوالہ دیا ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حیات فی القبر کے قائل ہے اور انہوں نے اس مسئلے کو عقائد میں ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس عقیدے کی وجہ سے کافر و مشرک ہوئے یا نہیں؟ نمبر 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے لے کر آج تک جو حضرات ان 5 مسائل کے قائل تھے، وہ تو آپ کی نظر میں کافر و مشرک تھے، اور جو کافر و مشرک کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ تو کیا 14 صدیوں کی امت میں کوئی ایسا فرد ہے جو ان مسائل 5 کا قائل نہ ہو یا ان مسائل کے قائلین کو مسلمان نہ سمجھتا ہو؟ اگر کچھ خوش قسمت افراد ایسے ہیں جو آپ حضرات کے معیار کے مطابق مسلمان ہو تو ازراہ کرم ہر صدی کے 10 افراد کے نام لکھ دیجئے۔ نمبر 6 کافر و مشرک کے قول کا بھی اعتبار نہیں اور اس کی نقل و روایت بھی لائق اعتماد نہیں، تو الف قرآن کریم کا نقل متواتر سے منقول ہونا کیسے ثابت ہوگا، جبکہ ناقلین قرآن یا تو ان مسائل مختلف فیہ میں سے کسی نہ کسی مسئلے کے قائل ہے یا قائلین کو آپ کی طرح کافر و مشرک نہیں سمجھتے، اور اوپر نمبر 5 میں عرض کر چکا ہوں کہ کافر و مشرک کو کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر ہے، گویا 14 صدیوں کی ساری امت کافر و مشرک تھی۔ ان کافروں اور مشرکوں کی نقل کی ہوئی کتاب کس طرح لائق اعتماد ہوگی اور اس سے استدلال کرنا کیسے جائز ہوگا؟ ٹھیک یہی سوال صحیح بخاری کے بارے میں ہوگا، اس میں بے شمار روایتیں آپ کے کافروں اور مشرکوں سے منقول ہے، اور صحیح بخاری کی جو سند ہم تک پہنچتی ہے ان میں بھی بہت سے اکابر ایسے ہیں جو آپ کے ان مسائل کے کلن یا بعضاً قائل ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری جو کافروں اور مشرکوں کے ذریعے ہم تک پہنچی وہ کس طرح لائق اعتبار ہو سکتی ہے اور اس سے استدلال کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ بلکہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان مسائل کے کلن یا بعضاً قائل ہے، وہ بھی آپ کے نزدیک کافر و مشرک ہوئے۔ پھر وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہے اور صحیح بخاری میں ان سے روایتیں لاتے ہیں، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نزدیک سرگروہ مشرکین ہے۔ بس ایسے شخص کی کتاب کا کیا اعتبار ہے جو خود بھی مشرک ہو اور مشرکوں کا شاگرد بھی ہو؟ حدیث کی تصحیح و تضعیف کا جن اکابر پر مدار ہے وہ ان مسائل 5 کے یا تو خود قائل تھے کلن اور بعضاً، یا کم سے کم ان مسائل کے قائلین کو کافر و مشرک نہیں کہتے تھے۔ اندر اس صورت کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف یا موضوع قرار دینے کی کیا صورت ہوگی؟
نمبر 7، جو فرد یا فرقہ پوری امت کو کافر و مشرک تصور کرتا ہو وہ مسلمان کیسے ہوگا اور اسلام کے اصول و فروغ کس سے حاصل کرے گا؟ مجھے امید ہے کہ آپ ان 7 سوالوں کو اچھی طرح سوچ کر ان کے جوابات رقم فرمائیں گے، پھر آپ کے اصولی موضوعات کی روشنی میں یہ نکارہ آپ کے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کرے گا۔ والسلام۔ قبر اقدس پر سماع کی حدود۔ سوال: قبر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا حضرات اکابرین دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قبر اقدس پر سماع کی حدود کہاں تک ہے؟ نمبر 1، آیا حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدود؟ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کی حدود؟ نمبر 3، دور عثمانی کی مسجد کی حدود جبکہ مسجد کی توسیع کر کے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مسجد میں شامل کیا گیا؟ نمبر 4، موجودہ مسجد؟ نمبر 5، آئندہ توسیع شدہ حدود مسجد؟ نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شہری مدینہ؟ نمبر 7، موجودہ شہری مدینہ؟ نمبر 8، آئندہ کا شہری مدینہ؟ جواب: کہیں تصریح تو یاد نہیں، اکابر سے سنا ہے کہ احاطہ مسجد شریف میں جہاں سے بھی درود و سلام پڑھا جائے خود سماعت فرماتے ہیں۔ مسجد کی حدود جہاں تک وسیع ہوگی وہاں تک سماعت کا حکم ہوگا، اور حجرہ شریفہ کے قریب سے سلام عرض کرنا اقرب الی الادب والمحبت ہوگا۔ قبر کی شرعی تعریف۔ سوال: نمبر 1، قبر کی شرعی تعریف کیا ہے؟ اگر اس سے مراد شرعاً وہی زمین گڑھا ہے تو اس کے قبر شرعی ہونے پر کیا دلائل ہے؟ سوال نمبر 2، منکرین حیات کہتے ہیں کہ یہ گڑھا شرعی طور پر قبر نہیں ہے، ورنہ ان افراد کے بارے میں کیا کہا جائے گا جنہیں جلا دیا گیا یا غرق ہونے کے بعد سمندر کی مچھلیاں کھا گئی؟ سوال نمبر 3، اگر قبر سے شرعی طور پر یہی گڑھا مراد ہے تو ایک صالح کے لیے اس کی فراخی اور برے کے لیے اس کی تنگی ظاہری قبر کی طرح مشاہدے میں کیوں نہیں آتی؟ امید ہے کہ ایک طالب علم کی تسلی کے لیے مفصل اور باحوالہ تحریر فرمائیں گے۔ جواب: قبر سے مراد یہی گڑھا ہے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے، اسی میں ثواب و عذاب ہوتا ہے۔ اس کے دلائل بہت ہے، چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 183 184، میت کو اسی قبر میں رکھا جاتا ہے، اسی میں وہ لوٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اسی میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسی قبر میں اسے بٹھاتے ہیں۔ نمبر 2، بخاری جلد 1 صفحہ 184، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی قبروں سے عذاب کی آواز سن کر فرمایا تھا کہ یہود کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، بخاری جلد 1 صفحہ 184، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی قبروں پر گزرے تھے اور انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ نمبر 4، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 386، اسی ظاہر قبر کے عذاب سے آپ کی سواری بلکی تھی اور انہی قبروں میں ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور انہی قبروں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کا جو عذاب میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دیتا۔ نمبر 5، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 314، السلام علیکم یا اہل القبور، ترمذی جلد 1 صفحہ 125، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، ابو داود جلد 3 صفحہ 105۔ انہی قبور میں جانے والوں کو السلام علیکم کہنے کا حکم ہوا اور انہی قبور کو دار قوم مومنین فرمایا گیا۔ قبر کا عذاب و ثواب عالم غیب کی چیز ہے، اس لیے اس کو ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا، جس طرح خواب کے احوال بیداری والوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو دفن نہیں کیا جاتا کیا بعید ہے کہ ان کے لیے فضا ہی کو قبر بنا دیا جائے؟ بہرحال عذاب قبر کا انکار کرنا یا نصوص کے برخلاف قبر میں تعویلیں کرنا تقاضۂ ایمان والوں کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: مسئلہ حیات النبی کے سلسلے میں مولانا اللہ یار خان کی کتاب حیات انبیاء پڑھی
اور اس کے بعد یہ مسئلہ صراحتاً شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں بیان فرمایا ہے، لیکن مولانا اللہ یار خان نے حیات کی کیفیت روح کا جسم اطہر یعنی بدل عنصری کے ساتھ منوانے کے لیے دلائل دیے ہیں۔ حالانکہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے جسم مثالی کو تسلیم کروایا ہے، براہ کرم اس کی وضاحت فرما دے اور بتائیے کہ یہ مسئلہ ایمانیات سے ہے۔ جواب: میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مطہرہ میں حیاتی جسمانی کے ساتھ حیات ہے۔ یہ حیات برزخی ہے مگر حیاتی دنیاوی سے بھی قوی تر ہے۔ جو حضرات اس مسئلے کے منکر ہے میں ان کو اہل حق میں سے نہیں سمجھتا، نہ وہ علماء دیوبند کے مسلک پر ہے۔ سوال: محترم مکرم، اس سے پہلے بھی آپ کو خط لکھا تھا اور آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر جواب بھی عنایت فرمایا تھا، امید ہے کہ آپ اس دفعہ بھی جواب عنایت فرمائیں گے۔ محترم المقام، میرا سوال مسئلہ حیات النبی پر ہے، یعنی اس میں کیا اختلاف ہے اور سیدھا راستہ کون سا ہے، یعنی مسئلہ حیات النبی اور صراط مستقیم۔ جواب: میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس مسئلے پر مبسوط کتابیں لکھی گئی ہے۔ کوئی تھوڑا سا میری کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اکابر امت سے لے کر آج تک یہ مسئلہ متفق چلا آتا ہے، اب لوگ خواہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہے۔ سوال: اسی طرح ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں حیات ہے، سلام سماعت فرماتے ہیں اور جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ امتی کے اعمال کا حضور کے سامنے پیش ہونا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں؟ سوال: ایک مفتی صاحب داڑھی منڈانے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، داڑھی منڈانے والوں، تمہارے اعمال روزانہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کو یہ حرکات دے کر کتنا دکھ ہوگا۔ اب آپ سے میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتے کب سے ہمارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر رہے ہیں؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال کا پیش کیا جانا کنز العمال جلد 15 صفحہ 318 اور حلیت الاولیاء جلد 6 صفحہ 179 کی حدیث میں آتا ہے، بلکہ احادیث میں عزیز و اقارب کے سامنے اعمال پیش کیا جانا بھی آتا ہے۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ 165، مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 227 228۔ یہ کب سے پیش کر رہے ہیں اس کا ذکر نہیں آتا۔ سوال: یہ عقیدہ رکھنا، سوچنا یا سمجھنا کہ ہمارے اعمال کسی زندہ یا مردہ جن و بشر پر پیش ہوتے ہیں خالص قرآن کا انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جواب: میں نے حدیث کا حوالہ اوپر ذکر کر دیا ہے اور میں ایسے فہم قرآنی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تردید ہو۔ اگر امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں تو پھر بیعت رضوان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیوں معلوم نہیں ہوا؟ سوال: بیعت رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار نے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ زندگی میں ایک صحابی کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش نہ ہو سکا اور وفات کے بعد اربوں انسانوں کے اعمال کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہو رہے ہیں؟ جواب: اگر ایک واقعے کی اطلاع نہ دی جائے تو اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ دوسرے کی بھی اطلاع نہ دی گئی ہوگی، یا اگر ایک چیز کی اطلاع دی جائے تو اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ لازماً دوسری چیز کی بھی دی گئی ہوگی؟ ساری امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح پیش ہو سکتے ہیں؟ سوال: دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 1 ارب 15 کروڑ ہے، اگر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک آدمی کا عمل بھی پیش ہو تو پھر تقریباً 27-28 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جواب: کیا یہ ممکن نہیں کہ اجمالی خاکہ پیش کیا جاتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل فرشتے اعمال کس پر پیش کرتے تھے؟ سوال: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے قبل فرشتے انسانوں کے اعمال کس کی خدمت میں پیش کرتے تھے؟ جواب:
کہیں تصریح نہیں آتی۔ ممکن ہے کہ ہر نبی کی امت کے اعمال اس نبی کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہو۔ کیا قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اعمال لوٹنے کا ذکر ہے؟ سوال: قرآن میں تو ہر جگہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ تمام اعمال میری طرف پلٹتے ہیں، سورہ حج، سورہ حدید، سورہ اعراف۔ جواب: بلا شبہ تمام اعمال بارگاہ الہی میں ہی پیش ہوتے ہیں، لیکن اگر بحکم خداوندی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا عزیز و اقارب کو بھی بتائے جاتے ہو تو کیا اشکال ہے؟ سوال: قرآن کی کوئی ایک آیت بتلائیے جس میں لکھا ہو کہ فرشتے ہمارے اعمال ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جواب: قرآن کریم میں تو یہ بھی نہیں کہ فجر کی 2، ظہر، عصر، عشاء کی 4 اور مغرب کی 3 رکعتیں ہیں۔ اللہم اجعلنا من الذین یعظمون انبیاءک ویحیون علی محبتہم ویموتون علی سنتہم، آمین۔ اب ایک سوال: کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احترام کا وہ حق ادا کیا ہے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والے علمی اور ایمانی سلسلے آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔